السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوڈانی ہمارے علاقے پر حملہ کر دیں، اسحاق نے کہا۔ ہمارے لوگ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والے تو نہیں، لیکن فوج اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ فوج آخر فوج ہے، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، عمر درویش نے کہا۔ ہم مصر سے چھاپہ ماروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ضرورت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک آدمی باہر نکل جائے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے ان کی شرط مان کر نکل جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ میں یہی رہوں گا، اسحاق نے کہا۔ تم انہیں دھوکہ دو، اگر ہم نے اکٹھے ان کی بات مان لی تو انہیں شک ہوگا۔ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے رات ایک کوٹھری میں رہ کر کوئی منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں سختیاں برداشت کرتا رہوں گا، تم نکل جاؤ۔ صبح طلوع ہوتے ہی کوٹھری کا دروازہ کھلا۔ ایک سپاہی نے اسحاق کو برچھی چبوئی اور اسے اٹھا کر دھکے دیتا اپنے ساتھ لے گیا۔ کوٹھری کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سوڈانی فوج کا ایک عہدیدار آیا۔ اس نے سلاخوں میں سے عمر درویش سے پوچھا، اگر تم نے آج انکار کیا تو تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے جسم کا کیا حال ہوگا۔ ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ تم اس دنیا میں دوزخ دیکھ لو گے، ہر روز مرو گے اور ہر روز جیو گے۔ مجھے کسی اچھی جگہ لے چلو، عمر درویش نے کہا۔ میرے جسم کو ذرا سا سکون آنے دو، یہاں میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں تمہیں جنت میں بٹھا سکتا ہوں، سوڈانی عہدیدار نے کہا۔ تمہیں جنت کی پریوں میں بٹھا دوں گا، اور اگر وہاں بھی تم نے انکار کیا تو جتنے دن زندہ رہو گے پچھتاتے رہو گے۔ ہمیں رو رو کر کہو گے کہ میں نے تمہاری شرط مان لی ہے، تو پھر بھی ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ کر رہا تھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلتی نہیں تھی۔ اس نے سرگوشی سی کی، ایسا نہیں ہوگا، مجھے کہیں لے چلو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے اسی وقت لے گئے اور ویسے ہی خوشنما کمرے میں جا رکھا جیسا اسحاق کو دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طبیب آ گیا۔ اس نے اس کے جسم کا معائنہ کر کے اسے دوائیں پلائیں۔ اسے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا گیا۔ اس دوران اسی سوڈانی سالار نے، جو اسحاق کا جسم توڑتا رہتا تھا، عمر درویش سے پوچھا، کیا تم نے ہماری ہر بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمر درویش نے سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات بھی گزر چکی تھی اور اگلا دن گزر گیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے قید خانے کے تہ خانے میں اذیتیں برداشت کر رہا تھا۔ جسم بہت حد تک سوکھ گیا تھا، ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ اتنے نرم و گداز بستر پر اتنی لمبی نیند سے اس کے جسم میں صحت کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے دوائیاں دی گئیں اور اسے بادشاہوں والا کھانا کھلایا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بال ریشمی تھے اور کھلے ہوئے۔ اس کے کندھے، بازو اور سینے کا کچھ حصہ عریاں تھا۔ عمر درویش فوجی تھا، جنگلوں میں پیدا ہوا، اور فوج میں اس کی عمر میدان جنگ میں گزر رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے خواب سمجھا، لیکن لڑکی نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں۔ لڑکی باہر چلی گئی اور طبیب کو بلا لائی۔ طبیب نے اسے دیکھا اور دوائی پلا کر چلا گیا۔ فوراً بعد دو صلیبی آ گئے۔ وہ سوڈانی زبان روانی سے بولتے تھے، تخریب کاری کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے عمر درویش کو اس مہم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ قید میں رہا ہے، بلکہ یہ بتائے گا کہ میدان جنگ میں اسے ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ مصری فوج کا سوڈان پر حملہ مصر کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سوڈان کا ساتھ دیں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ صلیبیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجذوب عالم کے بھیس میں مسلمانوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی اور مصر کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرے گا۔ عمر درویش خندہ پیشانی سے رضامند ہو گیا۔ اس وقت اس کی ٹریننگ اور ریہرسل شروع ہو گئی۔ شام کے بعد اس کے آگے لڑکیوں نے کھانا چنا، شراب بھی رکھی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ کھانے کے بعد جب لڑکیاں دسترخوان سمیٹ کر لے گئی تو ایک اور لڑکی شب خوابی کے لباس میں آ گئی۔ اس کا جسم نیم عریاں اور چال ڈھال اشتعال انگیز تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ عمر درویش نے لڑکی سے پوچھا۔ آپ کے لیے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عاشی، لڑکی نے جواب دیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ عاشی، عمر درویش نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم چلی جاؤ۔ میں حکم لے کر آئی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔
مجھ سے یہ لوگ جو بات منوانا چاہتے تھے وہ میں نے مان لی ہے، عمر درویش نے کہا۔ اب مجھے تم جیسے حسین فریب کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں، عائشہ نے کہا، آپ کے متعلق مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں انعام کے طور پر آئی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ سپاہی جب میدان جنگ سے آتے ہیں تو ان کی روح عورت کی طلبگار ہوتی ہے۔ میں ہارا ہوا سپاہی ہوں، عمر درویش نے کہا۔ میری روح مر گئی ہے۔ مجھے اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی کسی بھی ضرورت کا احساس نہیں رہا۔ قید خانے میں ابلے ہوئے پتے کھاتا رہا تو بھی مطمئن رہا۔ یہاں اتنے اچھے کھانے کھائے ہیں تو بھی مطمئن ہوں، لیکن خوش نہیں ہوں۔ میں شکست خوردہ ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی جیسے کسی نے جلد رنگ چھیڑ دیا ہو۔ شراب کے 2-4 گھونٹ آپ کو مسرتوں سے مالا مال کر دیں گے، لڑکی نے کہا۔ حلق سے اتر جائے تو مجھے دیکھنا، مجھ میں آپ کو پھولوں کا حسن نظر آئے گا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، عمر درویش نے کہا۔ ہم عصمتوں سے کھیلا نہیں کرتے، عصمتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ صرف مسلمان لڑکیوں کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہوگے، لڑکی نے کہا۔ میں مسلمان نہیں، اور تم عصمت والی بھی نہیں، عمر درویش نے کہا۔ پھر بھی میرا فرض ہے کہ تمہاری عصمت کا خیال رکھوں۔ لڑکی مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اپنی قوم کی ہو یا اپنے دشمن کی، مسلمان اگر ایمان کا پکا ہے تو اس کی عصمت کی حفاظت کرے گا۔ تم تمام رات میرے پاس بیٹھی رہو، صبح سب کو بتاتی پھرو گی کہ رات ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر گزاری ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم جیسی بھی ہو میرے کسی کام کی نہیں، عمر درویش نے کہا۔ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلیل زندگی سے آزاد ہونا چاہو تو میں تمہیں جان پر کھیل کر یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کسی شریف گھرانے میں آباد کر دوں گا۔ آپ سے پہلے بھی ایک یہاں آیا تھا، عائشہ نے کہا۔ وہ بھی آپ کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ بھی سوڈانی مسلمان تھا۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میں نے مصر کے کئی مسلمان دیکھے ہیں، وہ عورت کو دیکھ کر بھوکے درندے بن جاتے ہیں۔ میں 3 ایسے مصری مسلمان بتا سکتی ہوں جنہیں میں نے اور شراب کی اس سراہی نے غدار بنایا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ ایمان فروش ہیں، عمر درویش نے کہا۔ تم باتیں کر رہی ہو، میں تمہارے چہرے پر اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، عائشہ نے کہا۔ آپ سے پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اسحاق کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق کو جب اس کمرے میں لایا گیا تھا تو اسی لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا، اس نے عمر درویش سے کہا۔ اس سوڈانی مسلمان نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایسا سوال مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے پوچھا۔ تو میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے ضرور، مجھے کچھ یاد آتا تھا اور ذہن کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی یاد سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج آپ نے ان کی یاد پھر تازہ کر دی ہے۔ میں جب محسوس ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے ماں باپ ہوں گے تو میں خوش رہتی تھی۔ آپ سے پہلے آنے والے سوڈانی مسلمان نے میرے اندر ایسے جذبات بیدار کر دیے ہیں کہ میری خوشی پر اب اداسی کا آسیب سوار رہنے لگا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں، عائشہ نے کہا۔ میں خون کے رشتوں کو سمجھتی ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، عمر درویش نے کہا۔ آپ کو نیند آ رہی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں، مجھے آپ جیسے آدمی اچھے لگتے ہیں۔ میں جس آدمی کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہوں اس سے مجھے نفرت سی ہو جاتی ہے، مجھے مسکرانا پڑتا ہے۔ وہ سوڈانی مسلمان جو آپ سے پہلے یہاں آیا تھا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، جسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جن کی میں ہمیشہ قدر کروں گی۔ آپ نے میرے اندر روح اور جذبات کو بیدار کر دیا ہے۔ آپ مجھے شاید روح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مجھے جسم کی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں آبرو باختہ لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم عقل اور فراست کی باتیں کرتی ہو، عمر درویش نے کہا۔ میں حسین اور میٹھا زہر ہوں، عائشہ نے کہا۔ پتھروں کو موم کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے، میں کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں۔ جابر حکمران کی تلوار اپنے قدموں میں رکھوا سکتی ہوں اور عالموں کے منہ پھیر سکتی ہوں، مگر اپنے آپ کو وہ موم سمجھنے لگی ہوں
جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتا ہے، کسی پتھر کو نہیں پگھلا سکتا۔ یہ میری باتوں کا اثر نہیں، عمر درویش نے کہا، یہ میرے ایمان کی حرارت ہے جس نے تمہیں پگھلا دیا ہے۔ میں نے تمہارے اندر خون کے رشتے بیدار کر دیے ہیں۔ تم انسان ہو، تم کسی کی بیٹی ہو، تم کسی کی بہن ہو، تم کسی قوم کی آبرو ہو۔ میں تمہیں ہر رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، نیند کا خمار اور عمر درویش کی باتیں عاشی پر غالب آتی جا رہی تھیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ پلنگ کی پائنتی بیٹھی ہوئی تھی، وہیں لڑک گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پلنگ پر اور عمر درویش کو فرش پر سوتے دیکھا۔ اس نے عمر درویش کو جگایا نہیں، اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سینے میں ہلچل برپا ہو گئی۔ اس نے اپنے گالوں پر اپنے آنسوؤں کی نمی محسوس کی اور حیران ہوئی کہ اس کے جسم میں آنسو بھی ہیں۔ اس کے آنسو کبھی نہیں نکلے تھے۔ اس نے عمر درویش کے پاس دو زانوں بیٹھ کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا۔ عمر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ عاشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ تمہیں فرش پر نہیں سونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا جس سے عمر درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ عاشی کمرے سے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد سوڈانی سالار دو سلیبیوں کے ساتھ آ گیا۔ میری ایک بات غور سے سن لیں، عمر درویش نے سالار سے کہا، مجھے کسی بھی وقت اسحاق کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اسے پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ اسے کسی کھلی اور آرام دہ کوٹری میں رکھیں۔ اسے تہہ خانے سے نکال کر اوپر لے آئیں۔ وہ میرا دوست ہے۔ مجھے جب اس کی ضرورت ہوئی تو میں اسے منا لوں گا، اسے دھوکہ بھی دے لوں گا۔ اگر وہ نہ مانا تو آپ اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھے کریں۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ سلیبی مشیروں نے عمر درویش کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ اس نے خوبی سے نقل کی۔ انہوں نے اسے جو باتیں بتائی وہ بھی اس نے زبانی یاد کرنی شروع کر دی۔ 4-5 روز اس کی تربیت ہوتی رہی۔ دن کے دوران سلیبی اس کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کو عاشی اس کے پاس ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اس کی مرید بن گئی تھی۔ اس کمرے میں جا کر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ لڑکی سمجھنے لگتی تھی۔ 6-7ویں روز عمر درویش ایک درویش کے روپ میں اپنے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے درویشوں اور مجذوب عالموں کے کپڑے پہنائے گئے۔ عاشی نے اسے کہا تھا کہ وہ جب اپنی مہم پر روانہ ہو تو اسے بھی ساتھ لیتا چلے۔ اس کی خواہش پر عمر درویش نے سوڈانی سالار سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو انعام کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ لڑکی اسے دے دی گئی۔ اسے مستور کرنے کے لیے لڑکی کو برقع نما لبادہ دے دیا گیا۔ 3 اونٹ دیے گئے۔ ایک پر عمر درویش سوار ہوا، دوسرے پر عاشی اور تیسرے پر ایک خیمہ اور کھانے پینے کا سامان لاد دیا گیا۔ سوڈانی سالار نے عمر درویش کو 2 باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ اسحاق کو تہہ خانے سے نکال کر اوپر کھلے کمرے میں بھجوا دیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں اپنے آدمی موجود ہیں جو اسے خود ہی ملیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ عمر درویش عاشی کو ساتھ لے کر ایک خطرناک مہم پر روانہ ہو گیا۔ سوڈانی سالار اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب سوڈانی مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں سوڈان کی حکومت سے بہت انعام و اکرام ملتا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ پکے مسلمان بنے رہتے تھے۔ وہ جا چکا ہے، سالار نے انہیں کہا۔ تم دوسرے راستے سے روانہ ہو جاؤ، اکیلے اکیلے جانا۔ اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ جہاں تمہیں شک ہو کہ یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے، اسے ایسے طریقے سے قتل کر دو جس سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں اور آدمی بھیج رہا ہوں، انہیں اپنے گھروں میں رکھ لینا۔ یہ سب ایک دوسرے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سوڈانی سالار نے 2 اور آدمی بلائے۔ وہ صرف سوڈانی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سے سالار نے کہا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے علاقے میں جا کر سب ایکا نہ کر لیں۔ یہ 6 آدمی ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ مسلمان ہیں۔ وہاں جا کر ان کی نیت بدل سکتی ہے۔ اگر عمر درویش ٹھیک رہا تو تمہیں آتش گیر مادے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان آدمیوں نے گھروں میں چھپا رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ وہ سپاہی جس نے اسحاق کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بچایا اور کمانڈر کو قتل کیا تھا، اسحاق کے گھر رہتا تھا۔ جس روز عمر درویش روانہ ہوا
اس روز سپاہی کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک تیر آیا جو اس کے جسم کو چھوتا ہوا ایک درخت میں جا لگا۔ سپاہی دوڑ پڑا اور اسحاق کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اسحاق کے باپ کو بتایا کہ اس پر کسی نے تیر چلایا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ تیر کس نے چلایا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ سوڈانیوں نے اسے قتل کرنے کی پہلی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محکمہ جاسوسی و سراغ رسانی کا سربراہ علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی صلیبیوں کے دوست مسلمان امراء سیف الدین گمشتگین کو اور الملک الصالح کی فوج کو شکست دے کر ان مخالفین کے مرکزی شہر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے یہ مسلمان مخالفین ایسی افراتفری اور بوکھلاہٹ میں بھاگے تھے کہ کہیں بھی قدم جما نہ سکے۔ راستے میں 3-4 اہم مقام تھے جہاں وہ رک جاتے اور اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کر لیتے تو صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسپائی کے ایسے راستے اختیار کیے جو جنگی لحاظ سے ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی اور ان اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی منزل حلب تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات کیسی کیسی کروٹیں لے رہے ہیں۔ قاصد اسے رپورٹیں دیتے رہتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ طرح طرح کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، سازشیں اسے پریشان کر دیا کرتی تھی، اور یہ حقیقت اس کے لیے زہر کی طرح تلخ تھی کہ ان سازشوں اور تخریب کاری کے ہدایت گار صلیبی اور اعلیٰ کار مسلمان تھے۔ علی بن سفیان اس کا دستے راست تھا، بلکہ اس کی آنکھیں اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں العادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا۔ علی بن سفیان کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تخریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے العادل نے سوڈانیوں کے ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے کو غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان بھی صلیبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ سوڈان کے خطرے کی پیش بندی یوں کی گئی تھی کہ سرحد پر سرحدی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بھیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بحروب میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے، جسے آج سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مصر کے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آئے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی، جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی سمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس مصری جاسوسوں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے۔ جو ہی کوئی خبر ادھر سے آتی، سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی، جہاں سے برق رفتار گھوڑوں کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے تھے، وہ مسلسل تمام دن اور رات بغیر آرام کے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے
جس میں صرف مسلمان آباد ہیں اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج میں سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس کمانڈر کا نام ناجی تھا۔ ایمان فروشوں کی داستان کے اس سلسلے کی پہلی کہانی میں اس فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ امارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔